ہماری محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ صرف زبانی بلکہ دلی اور قلبی محبت ہونا چاہیے۔ جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ رومیوں کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا کہ تیل کھول رہا تھا، نیچے آگ جل رہی تھی۔ آپ اس دیکھ کے قریب آتے تو رونے لگ جاتے ہیں۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کاش ان صحابہ کا صدقہ، ان صحابہ کی محبت اور ادب و احترام کا صدقہ ہمیں مل جائے تو ہمارے بھی بیڑے پار ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑھیا تھی، اس کے 7 بیٹے تھے۔ اس وقت اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو اس نے اس بڑھیا کو، اس کے 7 بیٹوں کو قید کروا لیا، اور جلاد نے اس کے کیا ہے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، یعنی اس کے ہر اعضا کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس ضعیفہ کے بیٹوں کو بادشاہ شہید کر دیتا ہے۔ اب جب لاسٹ بیٹا بچتا ہے تو وہ ضعیفہ سے کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو سمجھا لے کہ یہ میری بات کو مان لے اور تم دونوں آرام کی زندگی گزارنا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ ماں کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہوں، سائڈ میں لے جاتی ہے۔ آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ہماری محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ صرف زبانی بلکہ دلی اور قلبی محبت ہونا چاہیے، جس کا اظہار زبان سے، اطوار سے، لباس سے، ہمارے کیا ہے اخلاق سے ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بڑی برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم نے کیا تیاری کر لی ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ نیکیاں تو ہیں نہیں، نیکیوں کے خزانے نہیں ہیں، انبار نہیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ایسی بات ہے تو تم جس سے محبت کرتے ہو تو بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگے۔ یہ سن کر صحابی خوش ہو گئے، کیونکہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے، اور صحابہ کی محبت کیا تھی؟ حد درجے محبت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دل و جان سے چاہتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 15، کہ اس ٹائم تک کوئی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ حضور نے فرمایا مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو صحابہ کرام صرف زبانی حضور سے محبت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان کا عمل، ان کا کردار یہ ثابت کرتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حد درجہ محبت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ رومیوں کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا، اور ان سے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، ایمان کو چھوڑ دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں۔ تو اس کے لیے روم کے بادشاہ نے آپ کو طرح طرح کے لالچ دیے، آفر دیے آپ کو، کہاں اگر تم ایمان کو چھوڑ دو گے، رسول کی محبت کو دل سے نکال دو گے، اپنی دین اسلام سے انحراف ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں آدھی حکومت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ اس پر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی آفر کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ میں اپنے نبی سے ایک پل کے لیے بھی غداری نہیں کر سکتا، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، بتائے ہوئے راستے کو ایک پل کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ دیکھ کر وہ بادشاہ حیران ہو گیا، اور پھر اس نے تیر اندازوں کو بلوایا اور آپ رضی اللہ عنہ کو پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ کوئی تیر آپ کے پیر میں لگتا، کوئی تیر آپ کے بازو میں، اور ہر بار وہ ڈیمانڈ رکھتا کہ اب بھی تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ کوئی تیر پڈلی پہ لگتا، کوئی ران پر لگتا، حتیٰ کہ آپ زخمی ہو گئے۔ پھر کیا تھا، اس بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آگ جلوائی اور اس کے اوپر تیل کی دیگ رکھی، یعنی ایک دیگ رکھی، اس کے اندر تیل ڈلوایا، اور جب تیل کھول گیا تو ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا، اور پھر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس مسلمان قیدی کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیوں سے گوشت الگ ہو گیا، صرف ہڈیاں چمکتی رہ گئیں۔ اور پھر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے جو اس کا حشر کیا ہے وہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اب بھی دین سے پھر جاؤ۔ لیکن عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیتے ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نکالنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بادشاہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ کو دیکھ کے قریب لایا جائے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کہ زخمی ہیں، ہاتھ پاؤں میں زخم ہیں، تیروں سے چلنی ہیں، آپ جب آتے ہیں
دیکھ کے قریب تو رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے قریب لایا جاتا ہے، جو کہ تیل کھول رہا تھا، نیچے آگ جل رہی تھی۔ آپ اس دیکھ کے قریب آتے تو رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر بادشاہ سمجھتا ہے کہ شاید اب ان کے دل میں کیا ہے، اس کھولتے ہوئے تیل کو دیکھ کر خوف پیدا ہو گیا اور یہ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ اس پر وہ بادشاہ کہتا ہے، کیا کہتے ہو عبداللہ بن حذافہ، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم ڈر گئے تیل کو دیکھ کر، اب میری بات ماننے کو تیار ہو؟ تو اس پر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تاریخی جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں تیل کے اندر ڈال دیا جاؤں گا اور میری ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جائے گا، بس میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، اگر اللہ کاش مجھے 1000 جانیں میرے جسم کے اندر پیدا کر دے اور ہر جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکل جائے، تب بھی میں حضور علیہ السلام کے کیا ہے محبت کو دل سے نہیں جانے دوں گا، اور ہر جان کو میں حضور کی محبت میں، حضور کی چاہت میں قربان کر دوں گا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ یہ تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے اتنی سخت آزمائش ہے، صحابہ کرام کتنی محبت کرتے تھے حضور سے، اتنے سخت حالات میں کہ سامنے دیکھ کے اندر تیل کھول رہا ہے، آگ جل رہی ہے، بڑے بڑے مضبوط دل والے کا بھی دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ صحابہ کرام کی محبت پہ قربان جائے، کتنی حضور سے محبت کرتے تھے۔ نہ تو مال کا لالچ، بادشاہت اور جاہ و جلال کا لالچ انہیں اپنے دین سے پھیر سکا، اور نہ موت کا خوف اور کھولتے ہوئے تیل کی دہشت ان کے دل سے نبی علیہ السلام کی محبت کو نکال سکے۔ یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے نبی کی محبت میں جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کی، اولاد بھی قربان کر دی، سب کچھ نبی کی محبت میں قربان کیا، لیکن اپنے دلوں سے حضور علیہ السلام کی محبت کو نکالنا گوارا نہ کیا۔ یہ شان ہے صحابہ کرام کی۔ تو ایسی محبت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ آئی لو محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کاش ان صحابہ کا صدقہ، ان صحابہ کی محبت اور ادب و احترام کا صدقہ ہمیں مل جائے تو ہمارے بھی بیڑے پار ہو جائے۔ اور دین سے محبت کیسے ہونی چاہیے؟ تو عیون الحکایات کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑھیا تھی، اس کے 7 بیٹے تھے۔ اس وقت اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس نے اس بڑھیا کو، اس کے 7 بیٹوں کو قید کروا لیا اور پھر اپنے دربار میں پیش کیا، اور پھر اس بڑھیا کے سامنے آفر رکھی، اس ضعیفہ کے سامنے آفر رکھی کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ حرام جانور کا گوشت ہے، نالی چگنے والے کا خنزیر کا گوشت ہے، اس میں سے کچھ کھا لو اور میں تمہاری جان کو بخش دوں گا اور انعام دوں گا۔ اس پر جو عورت تھی اور اس کے جو 7 بیٹے تھے، ان میں سے جو بڑا بیٹا تھا وہ بول پڑا۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، کہتی تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو تیرے کہنے پر استعمال کر لیں اور اپنے دین کے حکم کے خلاف کام کریں؟ بادشاہ کہتا ہے، اگر تم انعام چاہتے ہو، جان بچانا چاہتے ہو، تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، یعنی اس خنزیر کے گوشت کو کھانا پڑے گا۔ اس پر وہ نوجوان، وہ سچا دین سے محبت رکھنے والا اس بات کو منع کر دیتا ہے کہ میں حرام چیز نہیں کر سکتا، حرام گوشت نہیں کھا سکتا۔ پھر کیا تھا، بادشاہ کو غصہ آتا ہے اور پھر جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پھر کیا، بادشاہ نے جلاد کو بلایا اور اسے سخت سزا دینے کا حکم دیا، اور جلاد نے اس کے کیا ہے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، یعنی اس کے ہر اعضاء کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اتنی دردناک طریقے سے وہ نوجوان شہادت کا جام پی کر اللہ کریم کو پیارا ہوا۔ پھر کیا ہے، وہ بادشاہ دوسرے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو تم نے دیکھا تمہارے بھائی کا کیا حشر ہوا، اس نے دین کی محبت میں میری بات نہیں مانی، اگر میری بات مان لیتا اسے انعام ملتا، اسے جاہ و جلال مل جاتا، دولت ملتی، عیش کی زندگی ملتی، لیکن تم میری بات مان لو اور تم کیا ہے اس گوشت میں سے کچھ کھا لو۔ لیکن یہ بھائی بھی اپنے پہلے بھائی کی طرح اسے جواب دیتا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ نے حرام کیا ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے، اپنے دین کی محبت کو ہم دل سے نہیں نکال سکتے کیونکہ ہمارے دین میں یہ چیز حرام ہے۔ بادشاہ کو پھر غصہ آتا ہے اور جلاد کو بلاتا ہے، اور تانبے کی دیگ منگائی جاتی ہے، اس میں تیل ڈالا جاتا ہے، اور تیل جب کھول گیا تو بادشاہ حکم دیتا ہے جلاد کو کہ اس نوجوان کو تیل میں ڈال دیا جائے۔ جیسے اس نوجوان کو تیل میں ڈالا جاتا ہے اور پڑھتے ہی وہ شہادت کا جام پی لیتا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ظالمانہ طریقے سے وہ دیگر بھائیوں کو بھی قتل کرتا ہے۔ اب کیا دوسرے بھائی کی باری آتی ہے، کہا تو کھا لے بھی، اس نے بھی وہی اپنے دونوں بہادر بھائیوں والا جواب دیا کہ میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کیسے کھا لوں،
اے بادشاہ تو ذلیل ہے، کمزور ہے، اور اللہ عزت والا ہے، اللہ قوت والا ہے۔ بادشاہ اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے اے لوگوں جانتے ہو اس نے مجھے ذلیل کیوں کہا؟ تاکہ مجھے غصہ آ جائے اور میں اسے فوراً ہی قتل کر دوں، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے قتل نہیں کروں گا۔ جلاد کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی کھال اتار لی جائے۔ پھر کیا ہے، جلاد اس کی گردن سے کھال اتارنا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ چہرے اور سر کی کھال اتار لی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ بھی شہادت کے جام کو نوش کر لیتا ہے۔ اب کیا ہے، جب چھوٹے بیٹے کی باری آتی ہے، مختلف طریقے سے اس ضعیفہ کے بیٹوں کو بادشاہ شہید کر دیتا ہے۔ اب جب لاسٹ بیٹا بچتا ہے تو وہ ضعیفہ سے کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو سمجھا لے کہ یہ میری بات کو مان لے اور تم دونوں آرام کی زندگی گزارنا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ ماں کہتے ہے ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہوں، سائیڈ میں لے جاتی ہے۔ بوڑھی ماں ضعیفہ کہتے ہے بیٹا تم جانتی ہو تمہارے بھائیوں نے کس طریقے سے جام شہادت کو نوش کیا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے بھائیوں کی طرح بہادری کا مظاہرہ کرو اور میرا سر بھائیوں کے سامنے شرمندگی سے جھکنے مت دینا۔ کہیں ایسا نہ کہ تم اپنے بھائیوں سے الگ ہو جاؤ اور تم ہرگز وہ کام نہ کرنا جس کام کو بادشاہ کہے اس حرام گوشت کو کھانے کا حکم دے رہا ہے۔ اور یاد رکھ میرا تیرے اوپر کچھ حق ہے دوسرے بھائیوں سے زیادہ، کیونکہ تو کمزور تھا، میں نے تیری پرورش میں دوسرے بھائیوں سے زیادہ دھیان دیا، تیرے کھانے پینے کا میں نے دوسرے بھائیوں سے زیادہ دھیان رکھا، اور تیری تیمارداری، تیرا خیال میں نے دوسرے بھائیوں سے زیادہ کیا، تو میرا حق دیگر بھائیوں سے تیرے اوپر اور زیادہ ہے۔ میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ ہرگز وہ کام نہ کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ پھر کیا ہے، وہ ضعیفہ اس نوجوان کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا، یہ وہی کرے گا جو میں نے کیا ہے۔ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو کوئی تو بات میری مانا۔ اب کیا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس گوشت میں سے کچھ کھاؤ، ایک لقمہ ہی کھا لو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھا سکتا جس کو میرے رب نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے، بادشاہ اسے بھی شہید کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ضعیفہ رہ جاتی ہے۔ ضعیفہ سے بادشاہ کہتا ہے اے ضعیفہ اپنے بڑھاپے پر رحم کھا، تو اس میں سے میرا ایک کہنا مان لے، ایک لقمہ ہی کھا لے اور عیش کی زندگی گزارنا، انعامات سے میں تجھے نوازوں گا، وہ تو سکون والی زندگی گزارنا۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے میرے سامنے اے ظالم تو نے میرے ساتوں بیٹوں کو شہید کیا، جب میرے بیٹوں نے تیرے سامنے کیا ہے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، تو مجھ سے کیسے یہ سمجھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے کہ میں اپنی ایمان کو تیرے چند سکوں کے لالچ میں ختم کر دوں؟ ہرگز میں اس حرام گوشت میں سے ایک لقمہ نہیں کھا سکتی۔ میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ کو غصہ آتا ہے اور اس بڑھیا کو بھی، اس ضعیفہ کو بھی شہید کر دیتا ہے، حتیٰ کہ سب لوگ شہید کر دی جاتے ہیں۔ تو پیارے، ایسی محبت ہونی چاہیے ہمیں اپنے دین سے، ایسی محبت ہونی چاہیے ہمیں اپنے رسول سے، اور پھر جب ایسی محبت ہو اور پھر ہم زبان سے نعرہ لگائیں آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو ہمارا اخلاق یہ بتائے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اطوار یہ بتائے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہمارا چہرہ یہ بتائے کہ آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارا طور طریقہ یہ بتائے آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہم حرام کام سے بچیں تو یہ ہمارا حرام کام سے بچنا یہ ثابت کرے آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہم بے حیائی بے غیرتی کو چھوڑ دیں اور پھر ہم یہ کہیں آئی لو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، یقیناً یہ ہمارا پھر کہنا، یہ دعویٰ سچا ہوگا، دنیا آخرت کے اندر ہمارے بھلائی اور کامیابی کا یہ ضامن ہوگا۔